بہت سے لوگ یوں کہیں گے، حدیث میں ہے ہم کو قرآن کافی ہے، ہم کو نبی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے ہم صرف حدیث لیں گے، ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی کیا ہے؟ شرح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتباع بھی کافی نہیں ہے، ادب، احترام اور محبت بھی ضرور فرض ہے۔ دیکھو دونوں چیزیں، کچھ لوگ ہیں جو یوں کہیں گے کہ ہم حضور کا اتباع کریں گے لیکن ادب نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں بولیں گے ادب اتنا کریں گے کہ بس اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے مجلس میں سے، اٹھو بہر تعظیم محمد کی سواری آئی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ۔ کیوں؟ نظریہ دیکھو شیطان نے کیا بنایا کہ حضور درود کی مجلس میں خود آئے ہیں۔ حضور کیا ہوا ہے؟ درود کی مجلس میں۔ اب درود سلام پڑھنا ہے نا اپنے کو، جب سلام پڑھنا ہے اور یا نبی بولنا ہے تو لوگ بولیں گے کہ بھائی وہ تو مدینہ کے اندر ہے، پھر تم یہاں یا نبی، اے نبی سلام علیکہ، یہاں سے وہاں کیسے کیا بول رہے ہو تم؟ اس کے لیے حضور کو لے آؤ نا۔ کیا کرو کہ حضور خود آتے بھائی سلام کی مجلس کے اندر۔ اور میں تھا، مولانا یونس صاحب کے بڑے بھائی تھے، اتفاق سے آ گئے، میں وہاں امامت کرتا تھا اسی محلے میں کاغذی پورے میں، وہ آ گئے تو اب رشتہ داری ہے، بڑے نانا لگتے ہمارے، تو ہم بھی جا کے بیٹھ گئے۔ ہماری عمر تھی اس وقت کیا تقریباً میرا خیال ہے 17-18 کچھ تھی، ہم بھی بیٹھ گئے۔ تو وہاں دیکھا میں نے وہ جو پڑھتے کیسا پڑھتے، وہ ایک ہی مجلس تھی جو جس میں دیکھا میں نے ایک دوسرے کو پیسے نکالتے، دیتے، لیتے، کیا کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں پھر وہ کہتے اٹھو بہر تعظیم محمد کی سواری آئی، اور وہاں پھر یا نبی سلام علیکہ۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد آئے ہیں۔ تو ایک وقت میں اگر دنیا کے اندر 12 ربیع الاول مان لو 1,00,000 مجلسیں ہو رہی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول 1,00,000 جگہ ایک وقت جائیں گے؟ شیطان کہاں سے کہاں لے جا کے مار دیتا ہے۔ تو صرف ادب کر رہے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ میں آیا؟ بلکہ اتباع ضروری ہے، اور صرف اتباع ہی کر رہے ہیں حضور کا کہ بھائی ہم تو کیوں، یہ سنت ہے اس لیے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سفر کرو تو یہ دعا پڑھو، نکاح میں اس میں ایسی سنتوں کا خیال کرو۔ تو اتباع تو کر رہے ہیں لیکن دل میں محبت نہیں ہے، حضور کی تعظیم نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن نے سب الفاظ جمع کر دیا۔ عزروہ، وہ لوگ ان کی انتہائی عزت کریں گے، اور پھر ونصروہ، اور مدد کریں گے، اور پھر اتباع واتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن کا اتباع بھی کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہے، ادب، احترام اور محبت بھی فرض ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہی ویسی ہے۔ بعض لوگ دنیا کے اندر صرف اتباع کرتے ہیں، بھائی سرکاری حکم ہے اس لیے مان لو، لیکن دل سے عزت نہیں کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ بادشاہ کا حکم ہے گردن مار دیں گے، اس لیے زبردستی اتباع کرو، وہاں صرف اتباع ہے، محبت نہیں ہے۔ بعض جگہ صرف محبت ہوتی ہے اور اتباع نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پوزیشن تو ہمہ جہت ہے۔ عظمت محبت دل میں اتنی ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے آپ کے احکام کے اتباع پر مجبور ہو، کیونکہ یعنی محبت ہی مجبور کرے حضور کے احکام اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ امت کو اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ امیر و حاکم ہیں اور امت محکوم اور رعیت، اور دوسرے یہ کہ رسول محبوب ہے اور پوری امت ان کی محب یعنی محبت کرنے والی ہے۔ ہمارے رسول کی تمام شانیں درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں، اس لیے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں، بحیثیت رسول کے ان پر ایمان لائیں، بحیثیت امیر و حاکم کے ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں، بحیثیت کمالات نبوت کے ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں۔ سب چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا تب ایمان کامل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع تو امت پر فرض ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اتباع ہے، اس کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ امت پر آپ کی تعظیم، توقیر، احترام، ادب کو بھی لازم قرار دیا، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے آداب سکھلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بلند آواز سے بات بھی نہ کریں
کہ آپ کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سکھلایا گیا اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند ہونے مت دو. یہ آیتیں نازل ہوئی تو مستقل ایک داستان بن گئی. آگے اور ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں جب جمع ہو نبی بھی اور تم بھی تو بات میں تم پہل مت کرو، ان کو پہل کرنے دو. یہ بھی بتلایا. سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتلائے کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور جب آپ کلام کریں تو خاموشی سے سنیں. ایک آیت قرآن میں نازل ہوئی، حضور کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھے. جب آپ پکارو حضور کو تو ادب سے پکارو، اس طرح نہ پکارے جیسے آپس میں پکار. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس پر متنبہ کیا گیا، اس کے خلاف کوئی کام بے ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے. آواز بلند ہوئی، اعمال برباد. نبی کے سامنے تم نے پہل کیا تو تمہارا عمل برباد. پکارنے میں ذرا بے ڈھنگا پنا ہو گیا، تمہارے عمل برباد. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین باوجود کہ ہر وقت حضور کے ساتھ تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی احترام تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن وہ کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ آیت نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات آہستہ کرتا ہے راز کی. حضرت عمر کا بھی یہی حال تھا. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود میرا یہ حال تھا، میں نے کبھی حضور کو نظر بھر کے دیکھا نہیں. اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھے، حضور کی بھویں، بال، ناک، داڑھی، آپ کا ہاتھ، آپ کا چہرہ کیسا تھا، تو میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں. پھر کیا ہوتا تھا کہ صحابہ مجلس میں خاموش رہتے تھے. حضرت ابو بکر و عمر یہ دونوں ہی صرف بات کرتے تھے اور حضور کی طرف دیکھتے تھے، باقی کوئی دوسرے نہیں. عروہ ابن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کا حال معلوم کر کے آؤ. وہ آیا اور آ کر کہا، اور وہ ابن مسعود غیر مسلم ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ حضور پر میں نے صحابہ کو پروانہ وار گرتا ہوا فدا ہوتا ہوا دیکھا ہے. واپسی میں اس نے رپورٹ دی، میں نے کسرا اور قیصر سپر پاور کے دربار بھی دیکھے ہیں اور بادشاہ نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے. رپورٹ دے دی اس نے. مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ہے، جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر حضور کو بلانا بے ادبی سمجھتے تھے، اور اگر دروازہ ہے تو ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے تاکہ شور نہ ہو، یعنی آہستہ کھٹکھٹاتے، سمجھانے کے لیے ناخن کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ تابعین کا یہ معمول تھا. مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار، کوئی وعظ تقریر بھی زیادہ بلند آواز سے پسند نہ کرتے تھے. اکثر حضرات کا یہ عالم تھا کہ جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو رونے لگے اور ہیبت زدہ ہو گئے. اسی تعظیم و توقیر کی برکت تھی کہ ان حضرات کو کمالات نبوت سے خاصا حصہ ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے بعد دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں ذرا زور سے بات کر رہے، بلائے کنکر پھینک کے، آواز بھی نہیں، بلائے. وہ دونوں آئے، کہاں کیا ہو؟ کہنے لگے ہم وہ طائف کے پاس کے، اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تم کو مار مار کے عبرت بنا دیتا لوگوں کی. اللہ کے نبی کے روضے کے پاس تم زور سے بات کرتے ہو، چلے جاؤ. اور یہ جو ہے کہ تمہاری آواز بلند نہ ہو تو کئی واقعات بھرے پڑے ہیں. بعض صحابہ تو آنا ہی چھوڑ دیے مجلس میں حضور کے. حضور کو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملنے کو، تو وہ ڈر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جائیں گے بے ادبی ہوں گی، ایمان ہی ہمارا سلب ہو جائے گا. اتنا احترام کرتے. Mm-hmm.